الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأعطاهم فتحا قريبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيقي ورفيقي في الجنة عثمان آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وملجانا ومروانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے عظمت کے ستارے ہیں صحابہ. گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ. سنی کو دل و جان سے ہے پیارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید سورہ فتح کی آیت نمبر 18 پارہ نمبر
تجویز کی ہے، آپ حضرات کے سامنے مجھ حقیر فقیر نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، پھر اسی آیت مقدسہ کی تفصیل، شان نزول انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر اسی آیت مقدسہ کے متعلقات میں سے چند باتیں آپ حضرات کو گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق بیان کرنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر حق قبول کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج 17 ذوالحجہ 1446 سنہ ہجری جمعے کا دن ہے، اور جو کل کا آنے والا دن یعنی 18 ذوالحجہ کو ایک عظیم شخصیت کا یوم شہادت کا دن ہے، جسے دنیا اسلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند انفرادی مقام اور آپ کی حیثیت اور مرتبہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی سچا عشق رسول ہے۔ قرآن کریم و فرقان حمید سورہ فتح کی جو 18 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں سے راضی ہوا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ اس درخت کے نیچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فعلم فرمایا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتا ہے۔ فرمایا فانزل السکینۃ علیہم، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی نے اطمینان، سکون، سکینہ نازل فرمایا، اور فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح مبین کا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ اس آیت مقدسہ کا لفظی ترجمہ۔ اب اس آیت مقدسہ کا شان نزول کی سماعت فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے کس وقت اور کیوں اور کس جگہ پر اللہ نے محبوب پر اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا۔ بات دراصل یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند سو صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں بنیت عمرہ مدینہ منورہ سے آپ نکلے، یعنی عمرہ کرنے کی نیت سے نبی پاک علیہ السلام صرف چند سو صحابہ کو لے کر آپ مدینے سے مکے کی طرف نکلے، اور مکہ مدینے کے درمیان ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حدیبیہ۔ وہاں پر اس زمانے میں ایک پانی کا کنواں تھا، ان 1450 سال پہلے کی بات ہے،
اور اس کنویں کی وجہ سے وہ پورا علاقہ حدیبیہ کے نام سے مشہور تھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر اپنے چند سو صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے، اور یہ سب کے سب احرام کی حالت میں تھے، احرام سب نے باندھا ہوا، اس حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ نبی پاک علیہ السلام مشرکین مکہ کے مخبروں نے یہ خبر دی، مشرکین مکہ کو ان کی مخبروں نے یہ خبر دی کہ نبی کریم علیہ السلام ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے وہ تمہارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جب مشرکین مکہ نے تو یہ سنا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اس سال تو ہم نبی کریم علیہ السلام کو یہاں مکے میں آنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، نہ ہم اسے طواف کرنے دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تک جب مخبروں کے ذریعے سے یہ بات جب پہنچی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر، نمائندہ بنا کر مکے کی طرف آپ نے روانہ کر دیا۔ مکے کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب نے روانہ کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ وہاں کے مشرکین سے کہو، یعنی مشرکین مکہ سے کہو عثمان کہ ہم کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے یا جہاد کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے، عمرہ کرنے کے لیے سے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ساتھ ہی عثمان کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ فرمایا کہ وہاں جو مسلمان غریب مسلمان ہیں جو مکے میں اس وقت موجود ہیں، فرمایا انہیں جا کر یہ خوشخبری دو کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکے پر فتح عطا فرمائے گا۔ ان قریب رب تعالی مکے پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے عثمان غنی کو مکے کی طرف روانہ کر دیا، سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر میرے آقا نے بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ سب سے بہت بڑے تاجر ہوا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی بہت بڑے تاجر۔ اگر حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور تجارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پر کافی وقت درکار ہے، لیکن جو ہمارے موضوع کا جو حصہ ہے وہ آپ کو بتاتا چلو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی کا بڑا استقبال کیا، شاندار استقبال کیا۔ تو اب قریش مکہ نے کہا کہ عثمان اس سال ہم تو آپ کے نبی کو نہ مکے میں آنے کی اجازت دیں گے، نہ طواف کرنے نہ عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ اب تم مکے میں آ چکے ہو، اگر تمہیں طواف کرنا ہے عمرہ کرنا ہے تو تمہارے لیے اجازت ہے۔ اب مجھے یہ ایمان سے بتائیے، ایک ہمارے یہاں پر کوئی بندہ ایک روپیہ اکٹھا کر کے اگر وہ جناب امام اس نیت سے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے اور عمرہ کرنا اسی نیت سے وہ مکے سے اپنے ملک سے اپنے شہر سے نکل پڑا کہ مکہ پہنچ کر مجھے عمرہ کرنا ہے، طواف کعبہ کرنا ہے، سرکار کے مزار کی زیارت کرنی ہے، تو وہ پھر ہر اس تکلیف کے راستے میں جتنے بھی تکالیف آتے ہیں وہ سب کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت وہ اس گویا کے نیت سے سفر کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو وہ بحر و بر کا سفر بھی، طویل خطرناک سفر کو بھی برداشت کر کے مکے میں پہنچ جاتا ہے۔
اگر مکے میں پہنچنے کے بعد اگر اس سے کہا جائے کہ ایمان سے بتا، اس کی خوشی کی تو انتہا نہیں ہوگی نا. وہ مکے میں پہنچے، اب وہ گویا کہ پروانہ وار کی طرح طواف کعبہ میں مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مگر دوسری طرف حضرت عثمان غنی کا عشق رسول بھی کہ آپ مکے میں موجود ہیں اور مشرکین مکہ آپ سے کہہ رہے تھے عثمان اس سال ہم آپ کے نبی کو نہ مکے میں آنے کی اجازت دیں گے نہ طواف اور عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے. اب کیونکہ تم آ چکے ہو، اب عثمان غنی کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. طواف اور عمرہ کرنے کی اجازت کیوں دی؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ مکے میں سب سے بڑے مسلمانوں میں اگر کوئی تاجر تھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے کہ آپ نے قریش مکہ پر زمانے جاہلیت میں بہت سارے احسانات کیے، ان پر احسان کیے تھے، وہ اس وجہ سے آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کا ادب کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عثمان اگر آپ کو طواف کرنا ہے عمرہ کرنے تو آپ کو اجازت ہے، مگر آپ کے نبی کو ہم آنے نہیں دیں گے اس سال. تو جانتے تھے عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کے محبوب کے بغیر طواف کرنا عمرہ کرنا تو دور کی باتیں، میں کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ ہے آپ کا عشق رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں سرکار کے بغیر طواف کروں، اللہ کے محبوب کے بغیر میں عمرہ کروں. فرمایا خدا کی قسم میں کعبے کو، اس کعبے کو دیکھنا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کعبے پر نظر پر پہلی نظر پڑتے ہی اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی ہمیں اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے. مگر وہ عثمان جو گویا کہ کعبۃ اللہ شریف کے حرم پاک میں موجود ہے، مگر کیا فرماتے ہیں کہ کعبے کو دیکھنا بھی عثمان پسند نہیں کرتا بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب جب عثمان غنی نے واپسی پر جب دیر کی تو کچھ لوگوں نے گویا کہ ایک افواہ پھیلایا کہ مکے کے مشرکین نے عثمان غنی کو قتل کر دیا، عثمان کو شہید کر دیا. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ببول جسے ہم کہتے ہیں بیری کے درخت، حدیبیہ کے مقام پر. سرکار دو عالم علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو صحابہ اکرام میرے آقا کو بیعت کر لے لیں، انتقامی بیعت، کہ اگر مشرکین مکہ نے عثمان غنی کو قتل کیا، شہید کیا، تو اب مشرکین مکہ سے اب لوٹ کر دوبارہ مدینے میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اس وقت صحابہ کے دلوں میں جو جذبہ جہاد تھا، انہوں نے کہا کہ ہم عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے، اب مشرکین مکہ سے ہم واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے. میرے آقا علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اس درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام میرے آقا کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرنے لگے. قرآن اور اس بیعت کرنے والوں کے متعلق رب نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سارے مومنین سے راضی، سب مومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا. فرمایا کہ اذ یبایعونک، محبوب جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کا ضمیر یبایعونک، یہ جو لفظ کاف ہے یہ ضمیر مخاطب کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور اس کا مرجع نبی کریم علیہ السلام کی ذات مراد ہے. فرمایا محبوب جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ کی، اس درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے جب آپ کے جانثار، آپ کے وفادار صحابہ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فرمایا کہ اس درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے جو ان کے دلوں میں ہے، جو صحابہ کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ، اللہ نے ان کے لیے اطمینان اتار دیا، ان کے دلوں کو سکون بخشا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکینہ نازل کیا. فرمایا علیہ وآصابہم فتحا قریبا، فرمایا محبوب غلاموں کو خوشخبری دو، ان قریب ہم تمہیں فتح مبین سے نواز دیں گے.
فتح مبین یعنی مکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب فتح فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اچھا بات یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہ اڑایا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا, صحابہ کرام بیعت کرنے لگے, بیعت انتقام اس درخت کے نیچے میں. اب نبی حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے تھے, ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے تیسرا آتا ہے چوتھا چلا, اس طرح بیعت کرتے کرتے کہ نبی پاک جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی, عثمان غنی کہاں پر ہے؟ ابھی تک مکے میں. عثمان غنی مکے میں ہے. صحابہ کرام نے مشہور ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, لیکن آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے یہی سوچا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, لیکن میرے آقا کو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مکے میں زندہ ہے, انہیں شہید نہیں کرے. جبھی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بیعت لیا, اور میرے رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ید اللہ فوق ایدیہم اذ یبایعونک, فرمایا محبوب جس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو کیا مطلب؟ محبوب بظاہر وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, لیکن بباطن اللہ کے دست قدرت پر بیٹھ رہے تھے. تو اللہ کریم نے محبوب کے فعل کو, محبوب کے عمل کو اپنا فعل قرار دیا. یہ متشابہات میں سے ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ آیت جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ, یہ آیات متشابہات میں سے ہے. مطلب یہ کہ اس آیت کا ترجمہ تو ہے, مگر اس آیت کو اپنے عقیدے کے لیے دلیل بنانا درست نہیں, کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک, اللہ کی ذات جسمانیات سے پاک, اللہ تعالیٰ کی ذات مکان سے پاک, اللہ تعالیٰ کی ذات مکانیات سے پاک, اللہ تبارک و تعالیٰ زمان سے زمانے سے پاک, اللہ تعالیٰ کی ذات زمانیات سے پاک, اللہ تعالیٰ اعضائے بدن سے پاک. یہ جو آیت ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے. اس سے مراد کیا ہے وہ رب جانتا ہے, اللہ کی عطا علم, اللہ کی عطا کردہ علم سے اللہ کے محبوب جانتا ہے. ہمیں صرف آیت پر ایمان رکھنا ہے کہ قرآن کی آیت ہے, باقی اس پر ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو بھی ہمارے جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں ماذ اللہ کا بھی ہاتھ, اس طرح نہیں. یہ عقیدہ درست نہیں ہے, اور اس عقیدے رکھنے والے کو اسلام سے خارج کیا گیا, یاد رکھیے گا. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں. تو کیا مطلب کہ میرے نبی کو معلوم کہ عثمان زندہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے, زندہ ہے, انہیں شہید نہیں کر دیا گیا. تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ مقام حدیبیہ میں جب آپ پہنچے تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے عثمان کو جب دیکھا, اور قرآن نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا کہ محبوب ہم تو آپ کے سارے غلاموں سے راضی ہیں. اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر اہل تشیع شیعہ حضرات کا رد کیا, کیونکہ شیعوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں, جلال العیون میرے پاس موجود ہے, شیعہ ملا باقر مجلسی کی کتاب, اتنی بڑی کتاب میرے پاس موجود ہے. اور اسی طرح اصول کافی جو 5 جلدوں میں ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اہل تشیع میں سب شیعوں میں متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد معاذ اللہ نقل کفر نہ باچن کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے, دین سے پھر گئے. بات یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اور صرف 3 صحابہ رہ گئے, 3 صحابہ رہ گئے جو دین پر اسلام کا قائم رہے. اب وہ 3 صحابہ کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مقداد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین صحابہ کو صرف اس لیے حضرات مسلمان مانتے ہیں کہ سرکار کے وفات کے بعد حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد معاذ اللہ سارے صحابہ دین سے پھر گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے معاذ اللہ، صرف یہ تین صحابہ رہ گئے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ بدبخت ہو اگر سرکار کے صحابہ دین سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رضا کی سند کی عطا فرمائی، لقد رضی اللہ عنہم، اللہ نے فرمایا اللہ نے سارے مومنین سے راضی ہے۔ تو اگر معاذ اللہ دین سے پھر گئے صرف تین رہ گئے تو پھر یہ معلوم ہے، پھر یہ ثابت ہوگا کہ معاذ اللہ رب کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بعد میں یہ دین سے معاذ اللہ پھر جائے۔ تو اللہ نے پھر اپنی رضا کی سند کی عطا فرمائی جماعت صحابہ کرام کو، اور پھر یہاں سے تم نبی پاک علیہ السلام کی گویا کہ تربیت پر بھی تم لوگ تلاش کر رہے ہو کہ سرکار نے اپنے معاذ اللہ صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ حضور کے بعد معاذ اللہ دین سے پھر گئے نہیں، بلکہ قرآن نے میرے محبوب کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی۔ اگر قرآن پاک کی ابتدائی آیتیں کو اگر ہم بغور پڑھے، ترجمہ پڑھے تو رب تعالیٰ نے کیا ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں کیا کس چیز کا حکم فرمایا۔ اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، محبوب اگر یہ بعد میں آنے والا آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لے آئے تو یہ سب ہدایت یافتہ ہو گئے، پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو معاذ اللہ اگر دین سے پھر گئے ہوں گے، اگر دین سے بعد میں پھر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بعد میں آنے والوں کے لیے معیار ہدایت کیوں بنا دیا۔ صحابہ کا ایمان ہم سب مسلمانوں کے لیے قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے سب کے لیے معیار ہدایت ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضرات گرامی اگر یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ سارے دین سے پھر گئے صرف تین رہ گئے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہے نا۔ حضرت امام حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو میرے آقا کے نواسے بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں۔ حضرت امام حسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے نواسے اور صحابی بھی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو سرکار کی بیٹی اور صحابیہ ہے۔ تو میرے حضرات گرامی اگر یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ سب دین سے پھر گئے صرف تین لوگ تمہارے عقیدے نظریات کے مطابق، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم، صرف یہ دین کی صرف تین افراد ہیں، تین صحابی ہیں جو سرکار کے دین پر ہمیں زندگی بھر قائم رہے۔ تو حضرات گرامی بات دراصل یہ ہے کہ یہ بغض صحابہ کی علامت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے حضور اکرم علیہ السلام نے اس فرقے کی خبر دی ہے، جو حضرات صحابہ کرام کے بے ادب ہے، جو گستاخ ہے، یعنی شیعہ حضرات، ان کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے خبر دی۔ اور کس طرح خبر دی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم، جب تم دیکھو لوگ میرے صحابہ کرام کو شان میں تبرہ کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، تو انہیں کہہ دے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام اور وہ جماعت صحابہ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کے جس خطے میں میرے اگر کسی صحابی کا انتقال ہو جائے، میرے کسی بھی صحابی کا انتقال ہو جائے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے زمین کے کسی بھی خطے میں، چاہے کراچی میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، کہیں بھی میرا صحابی اگر انتقال کر جائے، جس خطے زمین پر اس کی فوت بھی ہو جائے، فرمایا کہ قیامت والے دن اس خطے والوں کے لیے شفاعت کا سبب بن جائے گا، ان کی شفاعت کرے گا۔ تو میرے ایمان سے بتاؤ میرے بھائیوں کہ جو میرے صحابہ کا صحابی جس کے ذریعے سے گناہگاروں پورے خطے کے لوگوں کی شفاعت ہو رہی ہے، تو مطلب مجھے بتاؤ کہ اس صحابی کے ایمان پر کوئی غیرت مند، کوئی حیادار، کوئی سچا مسلمان شک کر سکتا ہے؟
ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام ما محبت. فرمایا کہ اسلام نام ہے نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا. ایمان ما محبت خلفائے راشدین. اگر ایمان نام ہے تو فرمایا میرے محبوب کے خلفائے راشدین کے ساتھ محبت کرنے کا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا. تو حضرات گرامی کو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کی اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا اور فرمایا فعلم ما فی قلوبہم. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جذبہ جہاد سے ایمان سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو اس طرح پاک کر دیا اور ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا, یعنی دین کے معاملے میں ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ جناب من خدا کی قسم و سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہر فرمان کو صرف سنتے ہی اس پر مر مٹنے کو تیار ہوا کرتے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق رسول کے حوالے سے حضرت میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ مکے کے بہت بڑے تاجر ہوا کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر ہوا کرتے ہیں. ایک مرتبہ دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا مبارک زمانہ ہے. ملک شام سے ایک شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. آپ کو معلوم ہے کہ ملک شام اور مدینہ منورہ کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ تقریباً 1 مہینے کا اس زمانے میں سفر تھا. 1 مہینے یعنی لوگ اونٹوں پر, گھوڑوں پر, خچروں پر یا پیدل سفر کرتے تھے اور ایک منزل سے دوسرے منزل تک پہنچنے کے لیے 1-2 ماہ کی سفر وہ لوگ برداشت کرتے تھے. تو وہ شخص ملک شام سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ شخص جب آیا ابو بکر کے پاس سلام کیا تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ مسلمان ہیں. فرمایا کہ حضور میں ملک فرمایا کہاں کے رہنے والے؟ ملک شام سے آئے. خیر ہے کہ حضور میں ملک شام میں ایک بہت بڑا تاجر تھا, لیکن تجارت میں مجھے کافی نقصان ہوا. تجارت میں مجھے کافی نقصان ہوا اور میں بالکل مقروض ہو گیا. مجھ پر تقریباً 3000 دینار یا اشرفیہ سونے کے سکے 3000 اشرفیہ مجھ پر قرض چڑھا ہوا اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. میں ملک شام سے آیا. حضور آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں. امیر ایک ہوتا ہے حکم دینے والا, امیر المؤمنین اس کو کہتے ہیں, بادشاہ. اور ایک امیر وہ ہوتا ہے جو مالدار ہو. وہ یہی سمجھا جیسا کہ آج کل کے ہمارے دور میں ایک معمولی منسٹر ہو جناب, اگر بینک اکاؤنٹ چیک کیا جائے تو کروڑوں کی بات نہیں, اربوں اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں. صحیح. مگر صدیق اکبر جب خلیفہ بنے, جس رات آپ خلافت کے کرسی پر متمکن ہوئے, دوسرے دن سر پہ ٹھوکری اٹھا کر مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق وہ خلیفہ ہے. تو حضرات گرامی, تو ابو بکر صدیق کے پاس وہ اس لیے سے آئے کہ آپ مسلمانوں کے امیر بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, حکمران بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا. لہذا میری یہ پریشانی ہے, میں مقروض ہوں. مجھ پر 3000 سونے کے سکے اشرفیہ مجھ پر قرض چڑھا ہوا ہے, لہذا میری اس پریشانی کو آپ حل کر دیں. تو حضرت سیدنا صدیق نے فرمایا کہ بھائی آپ کو بہت بڑی غلط ہوئی ہے. میری حالت تو یہ ہے کہ میرے گھر میں خود میرے بچے 2-3 دن سے بھوکے ہوتے ہیں. وقت کا بادشاہ, آپ اندازہ کریں ہمارے حکمران جب ایسے ہوتے تھے, جب اس طرح حکمران ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے نا, پھر حضرت خالد بن ولید جیسا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو پیدا کرتا. حضرت ابو ذر غفاری جیسا شخصیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پیدا کرتا ہے. تو میں بات کہاں سے چلی؟ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ عثمان غنی کے پاس. کس کے پاس؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور انہیں پہلے سلام کہنا, سلام کرنے کے بعد اپنا مدعا, اپنا مسئلہ بیان کرنا. وہ شخص کیونکہ بادشاہ اسلام امیر المؤمنین نے کہا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس.
اب وہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کر کے وہ صدیق نے فرمایا کہ حضور میں نے عثمان غنی کو کبھی نہیں دیکھا، اس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، ہماری جان پہچان کبھی ہوئی نہیں، تو وہ کس طرح مطلب کہ میرا مسئلہ حل کر دے گا؟ فرمایا عثمان غنی وہ بندہ نہیں ہے، وہ شخص نہیں ہے کہ جو کسی کو جناب من 1-2 روپیہ دے تو ٹٹولتا ہے کہ وہ تحقیق کرتا ہے، مستحق ہے بھی نہیں۔ فرمایا عثمان غنی ٹٹولتا نہیں ہے، جب تمہیں کہہ رہا تم اس کے پاس جاؤ، عثمان کو پہلے سلام کرنا۔ اس شخص نے جب سنا تو عثمان غنی کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا کہ ایک مسافر ہے، السلام علیکم۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر اپنے گھر والوں کو، بچوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ گھر کے جو بچے تھے وہ کھجور کے ساتھ، دودھ کے ساتھ وہ شہد ملا کر پی رہے تھے، دودھ میں شہد ڈال کر۔ تو عثمان غنی نے محسوس کیا کہ یہ تو اسراف ہے، بچوں سے کہا کہ دودھ میں شہد ملانے کی کیا ضرورت ہے، یا شہد استعمال کرو یا دودھ، اس بات پر کہ یہ ناجائز خرچہ ہے۔ آج کل کے جو حکمرانوں کے جو بچے ہیں، آج کل کے اگر کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی جناب من کوئی منسٹر ہو، تو ان کے بچوں کا حال کسی سے بھی مخفی نہیں، سب جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کتنی عیاشیاں کرتے ہیں، اور کس طرح گویا کہ مسلمانوں کے دولت کو باپ کا مال سمجھ کر کس طرح اڑا رہے ہیں، فضول خرچے کرتے ہیں۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کون سی کیا بات ہے، دودھ میں شہد ملا رہے ہو یا شہد استعمال کرو، یہ بھی فضول خرچی درست، یہ ناجائز اسراف ہے۔ عثمان غنی نے اب وہ بندہ باہر کھڑا ہے، وہ سن رہا ہے تو کہ جناب کو حضرت اب سوچ میں مبتلا ہے کہ عثمان ابو بکر صدیق نے مجھے کس شخص کے پاس بھیجا کہ جو دودھ اور شہد پر بچوں پر غصہ کر رہا ہے، تو میرا تو مجھ پر 3000 اشرفیاں سونے کے سکے مجھ پر قرض ہے، تو میرا اتنا بڑا قرض کس طرح ادا کرے گا؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق نے امیر المؤمنین جو سلام کا پیغام بھیجا وہ تو سلام دے، دستک دی، السلام علیکم، کون؟ مسافر ہوں۔ عثمان غنی نے دروازہ کھولا، ہاں بھائی خیر ہے، امیر المؤمنین نے مجھے آپ کی طرف بھیجا۔ امیر المؤمنین نے بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو، کس لیے بھیجا، کوئی سوال نہیں کیا۔ گھر میں بلایا، مہمان ہے، مسافر ہے، کہاں سے آیا؟ ملک شام سے آیا، اچھا آ جاؤ۔ گھر میں عثمان غنی نے اس مسافر کو، اس تاجر کو، اس مخلوط شخص کو بٹھایا اور خادموں کو حکم دیا کہ ان کے لیے شہد، دودھ اور کھجور بنا کر پیش کیا جائے۔ 3 ایٹم، دودھ، کھجور اور شہد، ان تینوں کو ملا کے ان کے لیے حلوہ تیار کر کے مہمان کی ضیافت کرو، ان کی مہمان نوازی کرو۔ اب اس نے کھجور، دودھ وغیرہ سب حلوہ کھانے کے بعد اب اس کے بعد اس کو کھانا کھلایا، اس کے اچھے طریقے سے ضیافت کی، مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب بتا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، ہم تو جناب مہمان کو پہلے دور سے دیکھ کر اپنے چہرے کا رنگ بگاڑ دیتے ہیں، یار اس وقت اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے، آج کل تو اپنا گھر کو چلانا بڑا مشکل ہے، یا یہ آیا ہے ابھی 2-3 دن تو رہے گا ہمارے یہاں پر، اب اس کا خرچہ کس طرح برداشت کرے؟ یاد رکھیے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی تکریم کرو، عزت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ بہرحال عثمان غنی نے فرمایا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضور ایسا مسئلہ ہے کہ میں ملک شام کا تاجر ہوں، لیکن تجارت میں مجھے کافی نقصان ہو گیا، اب میرے پاس اتنی بلکہ 3000 اشرفیاں قرض ہے مجھ پر چڑھا ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا چلو میرے ساتھ۔ اس وقت حضرت عثمان غنی کے مال تجارت جو ملک شام سے مدینہ منورہ سینکڑوں اونٹوں کی تعداد میں ایک بہت بڑے وسیع میدان میں پہنچ چکی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، فرمایا کہ اس اونٹ پر کھانے پینے کی چیزیں، کپڑا اور 6000 اشرفیاں رکھا۔ اس پر کتنا قرض چڑھا ہوا ہے؟ 3000۔ عثمان غنی کیا فرما، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس زمانے میں جو اونٹ کی جو قیمت بنتی تھی، اس زمانے میں جو لینڈ کروزر جو گاڑی ہے اس کی قیمت کے برابر ہے۔
اس زمانے کے اونٹ کی جو قیمتی تھے وہ قیمتی جانور اسے سمجھایا جاتا تھا نا اس زمانے میں. تو اب جناب من عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے اونٹ پر کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے علاوہ ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے کپڑے اور 6000 اشرفیاں رکھ دے احترام کے ساتھ وہ یہاں سے الوداع کرا. عثمان غنی کے حکم پر خادموں نے سارا معاملات کر لیا. اس کے بعد جب وہ شخص جانے لگا مگر اس نے عثمان سے ایک بات پوچھی. حضرت عثمان غنی سے عرض کی حضور یہ بتائیے جب میں آپ کے گھر میں آیا تو میں نے دیکھا وہ شہد اور دودھ کے بارے میں آپ بچوں کو ڈانٹ ٹپک رہے تھے, ان پر غصہ کر رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملانے کی کیا ضرورت ہے, یہ اسراف, یہ فضول خرچ ہے. فرمایا ہاں. فرمایا پھر یہاں پر سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے مجھے گویا کہ ایک اونٹ اور پھر اس پر مطلب کہ کھانے پینے کی چیزیں, میرے لیے میرے بچوں کے لیے کپڑے, تو 6000 اشرفیاں, یہاں سخاوت کا یہ عالم ہے. فرمایا اللہ نے اگر مجھے دولت دی نا اس وجہ سے نہیں کہ میرے بچے عیاشیوں میں برباد کرے, تباہ کر دے. فرمایا اللہ نے اگر مجھے دولت دی تو محبوب کے غلاموں کی خدمت کر لیتے. اور آج بھی سعودی حکومت میں, سعودی عرب میں عثمان غنی کے نام پر آج بھی ایک بینک اکاؤنٹ آج بھی جاری ہے, آج بھی. اور ہر ماہ ہر سال عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہوتا ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, اسی سے مسجدیں بناتے وغیرہ بہت سارے معاملات سنبھالتے. تو حضرت عثمان غنی اس نے ایک اور بھی بڑی پیاری بات کی اس مسافر سے. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ اس پر مزید میں عرض کروں. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ عثمان غنی کے گھر میں کنجوسی کا یہ عالم اور یہاں پر سخاوت کا یہ عالم ہے, تو عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ نے اگر مجھے دولت دی, مال دی, تو اس وجہ سے نہیں کہ میرے بچے میرے اولاد جو ہے نا فضول خرچی کرے, فضول اڑائے, برباد کرے, نہیں, یہ حضور کی امت کے لیے, ان کی خدمت کے لیے ہے. اب اس نے جب یہ کہا, جب جاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس ملے تو فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے گویا کے بن مانگے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ اب میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. تو یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام. اور آپ کو 3 باتوں پر ایک انفرادی مقام حاصل ہے, 3 باتوں پر. ایک, حضور اکرم علیہ السلام کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ حیادار تھے, 7 صحابہ باحیا, مگر عثمان غنی کو ایک انفرادی مقام حاصل. تیسری بات کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے کا نکاح حضرت رقیہ اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا. اور حضرت آدم سے لے کر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کو یہ مقام نہیں ملا کہ اس نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اپنے کسی امتی کے ساتھ کر دیا ہو. یہ مقام اور عظمت اگر شان حاصل ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور, نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور. اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عطا فرمایا. اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کل نبی رفیقی و رفیقی بالجنت عثمان, ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے جنت میں, اگر میرا کوئی ساتھی ہے تو حضرت عثمان غنی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی کے عشق رسول کا صدقہ رب کریم ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا رب کریم ہم سب کی نماز جمعہ کو پڑھنا ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
یا اللہ نماز جمعہ کے دوران ہم سے جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں بے ادبیاں ہوئی مالک سب اپنی رحمت کے صدقے تو معاف فرما۔ یا رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو، ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو، رشتے داروں کو، ہمارے پڑوسیوں ہمسایوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، عبادت کرنے کا ذوق اور جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جتنے بھی ہمارے مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن مسلمانوں کے روزگار ہو، کاروبار ہو، ان مسلمانوں کے جائز روزگار اور کاروبار میں برکتیں اور ترقی عطا فرما۔ یا رب کریم دشمنوں کی میلی نظر سے مسلمانوں کے کاروبار کو محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے بچا۔ یا رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما۔ یا رب کریم جتنے بھی ہمارے مسلمان جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں مالک تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے مالک ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ حاجی شاہجہاں کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم حاجی شاہجہاں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ کریم ان کی تمام جسمانی روحانی ظاہری باطنی بیماریاں تکلیفیں سب دور فرمائے۔ بابا غلام جان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میرے بڑے بھائی کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یا رب کریم جتنے بھی ہمارے مسلمان جو اب تک حالت ایمان کے ساتھ دنیا فانی سے وفات پا چکے مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ دعا کیجیے اللہ کریم کی بارگاہ میں مرحوم حاجی علی اکبر کی مرحومہ زوجہ کی مغفرت کے لیے اللہ کریم مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کی قبر کو روشن فرما۔ میرے بچوں کے ماموں مرحوم محمد منور کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ مرحوم محمد ناصر گروہی کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہم نے سے جن کے والدین رشتہ دار عبید و اقربا جو حالت ایمان کے ساتھ وفات پا چکے مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ دعا کیجئے مرحوم حاجی عثمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی مرحوم حاجی عثمان کی بھی مغفرت فرمائے۔ مرحوم محمد صدیق کے لیے، مرحوم محمد یعقوب کے لیے بھی دعا کیجئے، مرحوم آدم جعفر کے لیے دعا کیجئے، اللہ کریم ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو یا اللہ اپنے محبوب کے جلووں سے روشن فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ یا رب کریم حضرت عثمان غنی کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی با حیا مسلمان بنا دے۔ یا رب کریم آپ کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو تو استحکام نصیب فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، شہر کراچی کا من کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، وبحق لا الہ الا اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا ہے بابا جان، جس سہانی گھڑی چمکا ہے بابا جان، جس سہانی گھڑی چمکا اس دل افروزِ سار تیرا وہ سلام مصطفیٰ جانے کہاں تیرا وہ سلام
مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے لگا جس سے خدمت کے خود سیکھا ہے لگا جس سے خدمت کے خود سیکھا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله